بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل ایمان اہل اسلام کو ماہ رمضان مبارک کی آمد مبارک ہو۔ عظمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، خیرات کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا، نوازشوں کا مہینہ، بہت بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، جس مہینے کو اللہ کے حبیب نے خود شہر عظیم کہا کہ عظمت والا مہینہ، جس مہینے کو حضور نے شہر مواسات کہا، صبر کا مہینہ، غم گساری کا مہینہ۔ اور یہ وہ مہینہ جو تمام مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن نے ہے، اور قرآن نے خود اس کا ذکر کیا۔ رب نے کہا شہر رمضان، مہینہ رمضان کا، اور پھر رمضان کا ذکر فرمایا کہ رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ بڑے عظمتوں کا مہینہ علیہ السلام کو مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ماہ مبارکہ کی عبادات کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے کہ وہ ماہ مبارکہ ہے کہ جس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس میں مغفرت ہے، اس میں جہنم سے نجات ہے۔ یہ وہ ماہ مبارکہ ہے کہ جس میں شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، بند کیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو امر فرماتا ہے کہ سال کے 11 مہینے وہ جنت کو آراستہ کرے، مزین کرے، اس کی آرائش کرے رمضان کی خاطر۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جو اہل ایمان اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ماہ کو جس طرح ایک خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے، لوگ پہلے سے تیاری کرتے ہیں، اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور ایسا مہمان جو عالم آخرت کے لیے آپ کو فائدے لے کر آتے ہیں، آپ کے لیے خیر و برکات لے کر آتے ہیں، ان کا استقبال بطور خاص کرنا چاہیے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نفل عبادت کی ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شب قدر ہے، جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور قرآن عظیم الشان کو اس میں اسی لیے نازل کیا گیا کہ عظمت کا مہینہ ہے، فضیلت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو تو فرض قرار دیا، اور اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے اس رات کی اس ماہ کی راتوں کی قیام کو سنت قرار دیتا ہوں۔ حضور کی سنت مبارکہ ہے رات کو تراویح پڑھنا، رات کو نمازیں پڑھنا، اس رات میں کچھ دیر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عبادت و طاعت کے لیے کھڑا ہونا، قیام کرنا، رکوع سجدہ کرنا۔ یہ عظیم مہینہ ہے، اہل ایمان کو مبارک ہو۔ یہ حضور کی ہجرت مبارک کے بعد 1447واں ہجری سال ہے، برکتوں کا مہینہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس ماہ مبارک کی برکت سے اہل ایمان کی مشکلات کو آسان فرمائی، اس ماہ مبارک کی قدر کی توفیق ہمیں نصیب فرمائی۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے رمضان کا مہینہ گزر جائے انسان کو گناہوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اس بندے کے لیے ہلاکت ہو کہ رمضان کا مہینہ پائے، رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ کی جائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائی تو اس ماہ مبارکہ مغفرت کو حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اس کے عبادات طاعات کر کے وہ مقربین کا جو ہے وہ سنگت حاصل کرے۔ ہماری طریقت کی امام ہے بہت بڑی حضرت سیدنا امام ربانی رحمہ اللہ مبارک، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے مہینے کو جمعیت کے ساتھ گزارے، عبادت طاعت میں گزارے، اس کا اہتمام کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا سال باقی 11 مہینے بھی اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ اور توفیقات کے ساتھ اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اگر کسی انسان کا رمضان کا مہینہ غلطی میں گزرا، پراگندگی میں گزرا، عبادت کے بغیر گزرا، معاذ اللہ اس کا پورا سال خراب ہوگا۔ اس کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے، اطاعت کا سیزن ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔